بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کو خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان نجم فریق خان۔ ناظرین، جب ہم اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں، اپنے ایشوز کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے مسائل میں صرف کورونا ہی نہیں ہے، بلکہ کورونا سے ہٹ کر بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جو کورونا سے کہیں زیادہ اہم سمجھے جا سکتے ہیں۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے ہی ایشو کے حوالے سے، ایک ایسے ہی معاملے کے حوالے سے جو شاید کورونا کی وجہ سے اور اس جیسے بہت سارے دیگر ایسے معاملات جو کہ میڈیا ہائپ میں سامنے آتے ہیں ان میں چھپ گیا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ یہ معاملہ میرے شہر کے، میرے صوبے کے لاکھوں بچوں کے تعلیمی مستقبل کے حوالے سے ہے۔ یہ معاملہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے، جس کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب چودھری پرویز الہی نے آج سے 15 برس پہلے ایگزیکیوٹ کیا تھا۔ 2004-2005 کی بات ہے، جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنائی گئی اور اس کے تحت بہت سارے اسکولز قائم کیے گئے۔ جب اسکول قائم ہوئے تو وہاں پر سرکار کی طرف سے پرائیویٹ اسکولز میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایسی معیاری تعلیم دی گئی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کچھ روز پہلے جب میٹرک کے نتائج آئے تھے اور باقاعدہ ٹویٹر کے اوپر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں پیف کی بات کر رہا ہوں، پیف کے نام سے زیادہ معروف ہے، باقاعدہ مبارکباد کا حیرانی کا خوشگوار ایک ٹرینڈ چلا تھا جس میں مبارکباد دی گئی تھی پیف کے اسکولز کو، انتظامیہ کو۔ لیکن صورتحال ہے کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے بعد کرپشن کا پروپیگنڈا پہلے بھی تھا، اب بھی موجود ہے۔ یہ پروپیگنڈا عروج پر پہنچ گیا۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے پیف کے وہ اسکول جن میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 31 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، صورتحال یہ بن گئی کہ موجودہ حکومت نے ایک سروے کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہاں پر تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو جعلی ہیں، جو غیر حاضر ہیں، جو فیک ہیں۔ اس کی بنیاد پر اس کے فنڈز کو روک دیا گیا۔ حکومت نے ایک اور اقدام بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم مزید داخلے نہیں کرنے۔ مزید داخلے نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کی تعداد 31 لاکھ 3 ملین سے بھی کراس کر چکی تھی تو یہ تعداد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں واپس آنا شروع ہو گئی۔ پہلے یہ 27 لاکھ پہ آئی، اب حالباً کوئی 23-24 لاکھ پر آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا، میں اس سروے کی تفصیلات بھی، ہمارے ساتھ یہاں پر ماہرین موجود ہیں، ان کی طرف جاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس سروے کی تفصیلات کے مطابق بہت سارے اسکولوں کے، زیادہ تر اسکولوں کے فنڈز رک گئے۔ فنڈز رکنے سے کیا ہوا؟ ہمارے وہ ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کرام جو ان اسکولوں میں ٹیچرز تھے، ان کی تنخواہیں رک گئی، ان کے گھروں میں چولہے جلنے بند ہو گئے۔ اس وقت گومو کی صورتحال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چودھری پرویز الہی کے شروع کیے ہوئے منصوبے کو، جس کو شہباز شریف بھی آگے لے کر چلے، اور میرے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ اس منصوبے کو جو چودھری پرویز الہی نے شروع کیا تھا 10 گنا تک بڑھا دیا، 10 ٹائمز، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس 3-3.5 لاکھ چودھری پرویز الہی نے شروع کیے تھے ان کو 30-31 لاکھ تک لے گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موجودہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، کیا وجہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت اس کو قتل کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کرپشن ہے، تو کرپشن کی روک تھام کرتے ہوئے پورے منصوبے کی قدم کیوں گھونٹا جا رہا ہے؟ ایک بڑی ہی مشکل صورتحال کا اس وقت سامنا ہے ہمارے ان بچوں کو جو ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان ٹیچرز کو، ان مالکان کو جنہوں نے حکومت پنجاب پر اعتماد کیا، اور سب سے بڑھ کر وہ ذمہ داری جو ریاست کی تھی، وہ ذمہ داری جو حکومت کی تھی کہ وہ ایجوکیشن دے۔ میں مانتا ہوں کہ بجٹ حکومت کی طرف سے دیا جا رہا ہے، لیکن اس میں معاون بنے، اس میں مددگار بنے، اس سے کاروبار پھیلا، اس سے ملازمتیں ملی، اس سے تعلیم کا فروغ ہوا۔ اس کے بعد آج صورتحال ہے کیا اور یہ کیوں ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، یہاں پر خضر حیات کونر صاحب موجود ہیں، آپ کنوینر ہیں پیف پارٹنرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں پروفیسر عدنان فیصل کا بھی مشکور ہوں، آپ کا تعلق بھی پیف پارٹنر سے ہے، آپ چیئرمین ہیں پیف پارٹنرز اتحاد پنجاب کے، آپ بھی یہاں پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں راشد منظور صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، وہ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سینئر صحافی ہیں، ان چیزوں کو، ان معاملات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے، بات کا آغاز کریں گے پیف کے حوالے سے۔ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ بریفنگ بھی دوں اور آپ کو بھی بتاؤں کہ پیف ہے کیا۔ آپ میں سے بہت سارے اس کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں چاہوں گا راشد، اس وقت کیا صورتحال ہے پیف کے حوالے سے؟ یہ پیف آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ باقی تو ہے پیف پارٹنرز ہیں،
ان کے اتحادی ہیں. میری بڑی خواہش تھی ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سوال کی طرف جانے سے پہلے بتا دوں کہ چیئرمین واسق کیوں صاحب ہمیں جوائن کریں, اور کافی دنوں سے ہم سے رابطے میں بھی تھا, رکن پنجاب اسمبلی ہے راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ مہربان طریقے سے بڑے مشکورانہ طریقے سے وعدہ کرتے رہے آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, ایک دو دن اور آگے کر لیں, سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے پھر کر لیں گے, فلاں چیز آ جائے پھر کر لیں گے. مجھے کہ وہ وقت کیوں نہیں دے رہے تھے. آخر کر جو ہے آج ہم مجبور ہو گئے کہ ہم تو اپنی بات کریں, سرکار نہیں کرتی, وہ جواب نہیں دیتے, ہو سکتا ہے ان کے پاس جواب ہو ہی نہ, تو ہم تو اپنی بات کریں. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے میں چلوں گا راشد صاحب کی طرف سے. راشد منظور صاحب کیا صورتحال ہے, یہ پیف ہے کیا, اس میں کرپشن کیا ہے, منصوبہ کیا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ مجھے میری ایسے میں پیف کا تعارف جو ہے وہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ چوری پرویزگاری نے جب یہ انیشیٹ کیا منصوبہ, اس کے پیچھے پرپز یہی تھا کہ جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں کے جو بچے ہیں غریبوں کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ غربا جو فیسیں تک نہیں اپنی لے سکتے, وہاں پہ موجود جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے, گورنمنٹ انہیں اڈاپٹ کرے, انہیں فنڈنگ کرے. اب ان میں جتنے بھی بچے کریں گے ان کی فیسیں جو ہیں, وہاں کے اساتذہ جو ہیں ان کی تنخواہیں ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات ہیں بکس کے یونیفارمس کے, وہ تمام فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ شرائط رکھی گئی کہ ان کا جو معیار ہے وہ اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس کا پراپرلی QAT بھی ہوتا تھا جسے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں, اسی کی بنیاد پر یہ فنڈنگ جاری کی جاتی تھی. اور بڑا اچھا پروجیکٹ یہ جب ڈاؤٹ ہوا تو راشد آپ کو مطمئن ہے کہ پرویز بھائی صاحب نے جو منصوبہ شروع کیا تھا شہباز شریف اس کو بہت آگے لے گئے, آپ مطمئن ہے کہ یہ ایک اچھا منصوبہ تھا, یا کوئی مال شال کمانے کا, لوگوں کو اپنے لوگوں کو نوازنے کا, سرکاری خزانے سے کروڑوں اربوں روپے اپنے لوگوں کو دے دینے کا, اس قسم کا منصوبہ تھا؟ دیکھیں اگر اس قسم کا منصوبہ ہوتا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے شہباز شریف صاحب, وہ اس منصوبے کو کبھی بھی آگے چلنے نہ دیتے. ہاں پولیٹیکلی بھی اگر وہ دیکھتے تو اس کی کم از کم مخالفت وہ ضرور کرتے کہ اتنی شدید قسم کی سیاسی ان کی مخالفت تھی تو وہ کبھی بھی اس کو ہضم نہ کر پاتے. لیکن اس کی پرفارمنس اور اس کی بہترین نتائج ہیں, اس کی بنا پر وہ بھی مجبور ہو گئے. ہاں وہ صرف اس کو کنٹینیو کرنے پر مجبور نہ ہوئے, انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جس حد تک ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت شکایت کیا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل. اس وقت کی شکایت تو ایک سمپل سی چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے علم میں یہ چیز آئے گی تو وہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے. لیکن تحریک انصاف کی جب سے حکومت بنی ہے, اس کے جو وزیر ہیں وزیر اسکول ایجوکیشن مراد راز صاحب, ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی, اور ان کا یہ کام بھی نہیں ہے. یہ کام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں یہ چیز آئے گی, ان کے علم میں یہ چیز آئے گی. ایک منٹ, وزیر یہ تعلیم کا منصوبہ ہے, تعلیمی منصوبہ ہے, مراد راز وزیر تعلیم ہے, ان کا کام کیوں نہیں ہے بھائی, انہیں کا کام ہے. دیکھیں لیکن بھائی ہم ہائر ایجوکیشن کو بھی کور کرتے ہیں. جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں نا پنجاب کی, وہ تمام خود مختار ادارے ہیں, اٹانومس باڈیز ہیں. ہاں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک لمٹ تک, ایک حد تک اس کا رول ہو سکتا ہے اس میں, لیکن اس طرح سے انفلوئنس کرنے کا ان کا کوئی کردار نہیں. وزیر اسکول ایجوکیشن ہے, ان کا کام اٹانومس باڈی نے ان کا براہ راست رول ہو ہی نہیں سکتا. ان کا رول ہے بھی نہیں. ان کا ایکٹ دیکھ لیں, ان کے قوانین دیکھ لیں, میرا خیال ہے انہیں خود بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ مجموعی طور پر مطمئن ہیں اس منصوبے میں کور کر رہا ہوں پچھلے 10 سال سے اس کو, مجھے پتا ہے اس نے جس طرح کے بہترین نتائج. میں عدنان فیصل صاحب کی طرف جاؤں. عدنان صاحب ایک منصوبہ اچھا ہے, مان لیا اچھا ہے, بہت اچھا منصوبہ ہے, اس کے ذریعے ہماری کم وسیلہ لوگ غریب آبادیوں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. راشد صاحب پہ جو بتایا بالکل درست بتایا. میں اس سے آگے چلا جاتا ہوں. اس کے بعد ایک سروے ہوتا ہے, اس سروے میں پتہ چلتا ہے کہ عدنان صاحب آپ کے اسکولوں میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ 2,89,000 کے لگ بھگ بچے چاہتی ہیں. میں ایک اخبار کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, آپ ماہانہ 4.5 کروڑ روپے کا ٹیکہ لگا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا کہ بھائی کاروائی تو ہونی چاہیے, پوچھنا چاہیے, کیوں نہیں پوچھنا چاہیے اس پہ؟ میرا نام صاحب آپ کا مشہور ہو کہ آپ نے
یہاں پر مدعو کیا ہے اور ہم اس کو واضح کرتے تو سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے ایک سروے کی، تو میں کوئی بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی سروے نہیں تھا پہلی بات. اچھا یہ کیا تھا؟ یہ ایک کلینزنگ پروسیس سٹارٹ کیا تھا جو کہ خود اگر اس کو اس طرح میں دیکھا جائے تو خود یہ انلیگل ایکٹیویٹی تھی، چونکہ اس کی نہ تو بی او ڈی نے منظوری دی، چونکہ ٹف ایک آٹونومس ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، جس کی بھی کوئی قانون سازی کے لیے بی او ڈی منظوری دیتی ہے یا ایگزیکٹو کے طور پہ ایم ڈی اس کو آپریشنلی آرڈر کرتا ہے. اب یہ بڑی کلیئر ورژن ہے یہاں پر ہمارا، یہ تو خود انلیگل ایکٹیویٹی تھی، لیکن چلو انہوں نے بھی کروائی ایک اچھے کام کے لیے تو تھوڑا سا ڈیٹا کلینزنگ ہو جائے گا. نیت ان کی ٹھیک تھی کہ ڈیٹا کلینزنگ ہو جائے گا، اس میں کسی کی پکس نہیں ہے، کسی کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، اس کی غلطی ہے، کوئی ڈبل انٹری ہے. اچھا ہوا کیا، میں تھوڑا سا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن ڈپارٹمنٹ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے دنیا کا سب سے لارجسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے، اور یہ اعزاز اس کو حاصل ہے دنیا کے سب سے بڑے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ ہونے کا. دنیا کا سب سے بڑا ٹیسٹنگ سسٹم جو ہے پوری دنیا کا وہ بھی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ہے. اب اس کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے بڑے دنیا کا نہ کہ تھوڑا کم کر دیں. نہیں اور ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں. نہیں آپ کو میں چیزیں ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو بڑا بڑھا رہی ہوتی ہے. نہیں میں نے بڑھایا نہیں، میں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پروجیکٹ میں دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ میری رپورٹ نہیں ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. صحیح ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ جب سال شروع ہوتا ہے اپریل میں ان کی مانیٹرنگ سٹارٹ ہوتی ہے، جب بھی مانیٹر آتا ہے وہ ہیڈ ٹو ہیڈ پکس وائز ہمارے اٹینڈنس رجسٹر اور وڈراول رجسٹر سے باقاعدہ طور پر بچوں کو چیک کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آفٹر سمر روٹیشن پھر یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب یہ اسکولوں میں کیو ٹی لے جاتے ہیں کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ، پھر ایک بار مانیٹرنگ ہوتی ہے. اچھا یہ جو پروسیس تھا یہ ڈیٹا کلینزنگ پروسیس تھا، اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اس کے 7 میجرمنٹس تھے. پہلی تھی انویلڈ پکچر آف اسٹوڈنٹ، دوسرا تھا انویلڈ کلاس اسٹوڈنٹ یعنی دوسری کا بچہ تیسری میں چلا گیا، تیسری کا دوسری میں شو ہو گیا. تیسرا تھا ناٹ ان ایڈمیشن وڈراول رجسٹر یعنی کہ مینجمنٹ کی مسٹیک کی وجہ سے وہ وڈراول رجسٹر میں ایڈ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس میں بات یاد رکھیے فزیکلی بچے موجود ہیں. اس کے بعد ہے انویلڈ سی ایم ایس سی، ڈراپ آؤٹ بچے، ڈپلیکیٹ انٹری، ایبسینٹ مور دین 7 days. اچھا اب دیکھیں فیک کا پراپر کانسیپٹ ہے. فیک کا مطلب ہوتا ہے جعلی. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر نام کی غلطی سے سیٹیں آگے پیچھے ہونے سے ہم جعلی نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑی سی ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یہ ممکن ہے کہ آپ کا عہدہ جو ہے میں ادھر خضر یاد مودل صاحب پہ چلا دوں، خضر یاد مودل صاحب کا جو ڈیزگنیشن وہ آپ پہ چل جائے. یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہوگی، اس کو بنیاد پر جعلی نہیں کرا پائیں گے. میں اسی بات کو بڑھاتا ہوں. اسی چیز کو کلینزنگ کرنے کے لیے اس وقت کی مینجمنٹ نے یہ سٹیپ لیا اور ان کا مقصد کو پینلائز کرنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگر آپ کو ہمارے اوپر یہ تھا کہ آپ لوگوں نے کرپشن کی جیسے میڈیا پہ آگے، سب سے پہلی بات ہے کہ اتنے اعلیٰ منصب میں بیٹھے ہوئے تو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ اپنے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان میں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے میں اور لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں اپنا ایک ہماگیر کردار ادا کر رہے ہیں، آپ نے آگے 4 ماہ سے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. ان کو نہ صرف آپ ان کے پیسے روکے بلکہ چوڑستان میں بتانا چاہوں گا کہ 150 اسکول ایسا ہے جس کے 6 ماہ سے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں. وہاں کون سا پرابلم پیدا ہوا؟ اس طرح اگر ہم آپ کو پورا ان کا فیگر دیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت سارے ادارے ہیں جن کی اٹینڈنس اور جب ان کا وہ بکلیٹ ویریفائی ہوا 96% اٹینڈنس ہے، اس کی 2 ماہ سے پیمنٹ نہیں آئی ہے. اب یہ کون سی راکٹ سائنس ہے اس کے پیچھے کہ آپ لوگوں کے پیسے روک رہے ہیں؟ اس ایشو کو میں بول سکتی مطلب یہ تو چلیں چیز کلیئر ہوگی، پتہ چل گیا اچھا ادارہ ہے. یہ پتہ چل گیا کہ ایک سروے ہوا، سروے ادارے نے خود شروع کیا. چلیں جی ہم مان لیتے ہیں نیت ٹھیک تھی، لیکن اب ایشو جو ہے وہ بن کے گیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، اس کو دیکھ کس طرح رہے ہیں، یہ کس طرح ہے کہ آپ اس موجودہ ایشو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید پورے لاکھوں بچے ہیں جن کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا اس وقت. سب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں نقطہ نظر اپنا پیش کرنے کا موقع دیا. عرض یہ ہے کہ جب یہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی اس کے حد تک محدود رہتے ہیں، باقی چیزیں تو کافی حد تک بات چیت ہو گئی. اکتوبر نومبر میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی جو روٹین کے انسپیکشن کے ساتھ تھی. اس میں 3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک وہ انرولمنٹ جو وہاں پر فزیکلی موجود تھی، دیٹ از کارڈ جو وہاں پر رپورٹڈ ہے، وہاں پر اس وقت موجود تھے بچے جب انسپیکشن ہوئی، صحیح ان کی تعداد. دوسرے وہ بچے تھے جن کی وہ پیمنٹ کرتے ہیں، اس تعداد کا. صحیح. تیسری وہ تعداد ہے جو ان کے ریکارڈ میں موجود ہے لیکن ان کی پیمنٹ نہیں کر رہے.
اچھا جو ایکسیس ہیں وہ ہماری لمٹ سے ہم اس سے زیادہ نہیں پے کر سکتے. جب اس کا دسمبر کا ڈیٹا لیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس 27 ویلکم بیک فرام گریجویشن بات کر رہا ہوں پیس کے اسکولس کے حوالے سے. پیس کے اسکول جہاں پر اس وقت بھی غالباً کوئی 23-24 لاکھ بچے وہاں پر زیر تعلیم ہیں. یہ پچھلے دور میں 31 لاکھ تعداد تھی اور یہ وہ اسکول ہیں جو پرائیویٹ اسکول سے ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرکار نے کہا کہ ہم بچوں کی فیسیں ہم دیں گے, بچوں کو آپ پڑھائیں. سرکار کو بڑا فائدہ ہوا اس سے. فائدہ کیا ہوا کہ آپ بڑے بڑے اسکول قائم کرتے تھے, وہاں پر ٹیچرز کو بھرتی کرتے تھے, وہاں کے ہزار قسم کے آپ اخراجات کرتے تھے, لیکن آپ کو معیار نہیں ملتا تھا. آپ نے کیا کیا, پرائیویٹ اسکول سے کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ بچوں کو پڑھائیں. نوکریاں بھی جنریٹ ہوئی, سرکار کے اوپر بوجھ بھی کوئی نہیں پڑا. اور رزلٹ کیا آیا, رزلٹ کیا آیا کہ میرے پاس یہ ایک پورے یہاں پر موجود ہے, تفصیل موجود ہے. بچوں نے یہاں پر ریکارڈ توڑ کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی. مثلا ابھی جب ہم بریک پر گئے تھے, بریک سے پہلے کون سا بچوں کی بات کر رہے تھے, میں اپنے پلیٹ فارم سے ضرور کہوں گا, یہ مہک منیر فرسٹ پوزیشن ملتان بورڈ 1100 میں سے 1090 ان کے نمبر. سائلہ وقاص فرسٹ پوزیشن ان سائبر بورڈ 1100 میں سے 1088 نمبر. عالیہ الطاف سیکنڈ پوزیشن ان ملتان بورڈ 1100 میں سے 1058 نمبر. اسی طرح عروبہ نثار تھرڈ پوزیشن اور 20 بورڈ 1100 میں سے 1075 نمبر. یعنی کہ اور دوسری بات آپ نے نوٹ کیا, یہ تمام بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں. ہم جو بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کتنا زبردست کام ہے. پرائیویٹ اسکول ہے, فیس سرکار نے دینی ہے, پرائیویٹ اسکول کی انتظامیہ نے پڑھانا ہے, ٹیسٹ کا معیار جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ ہے اور وہاں پر آپ کو 75% تک مارکس لینے ہیں. جب آپ 75% مارکس کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا معیار نہیں ہے. اور آپ چونکہ آپ بادشاہ بن گئے ہیں, آپ کو سرکار بن گئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے, آپ کے ہاتھ میں چھری آ گئی ہے, کلہاڑی آ گئی ہے, آپ نے مارنی ضرور ہے. اور کس کو مارنی ہے, کس ادارے کو مارنی ہے. دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں کہ پیف کے اسکولز میں آپ کو 2,90,000 کے قریب بچوں کی ویریفیکیشن یا ان پہ اعتراضات تھے. تو بھائی سرکار کے کس طرح چل رہے ہیں, آپ کی اپنی رپورٹ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان ویریفائڈ ہیں. یہ سرکاری اسکولوں میں جو میرے پاس تعداد ہے, میں نے جو دیکھی ہے, تقریباً 48 لاکھ طالب علم جو ہے 48 lakh students are unverified in government schools. تو بھائی اس کو ٹھیک کریں نا, آپ بند کیوں کرتے ہیں بچوں کا مستقبل. آپ بات کر رہے تھے صاحب بریک پر جانے سے پہلے اسکولز کے حوالے سے کمپیریزن کی بات کر رہے تھے. تھوڑی سی عرض کروں آپ کو. اس وقت گورنمنٹ اسکول میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق 1,17,22,000 بچہ ہے صحیح, اور اس کے مقابلے میں پیک کے اسکول میں تقریباً 28 لاکھ بچہ ہے. صحیح. اگر ہم کہیں کہ یہ بجٹ, تو بجٹ گورنمنٹ کے لیے 383 ارب ہے اور پیک کے اداروں کے لیے 20 ارب ہے صرف. سالانہ تعداد تو 1/4 بن گئی آپ کی, ایک چوتھائی کے قریب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن بجٹ آپ کا اس حوالے سے 100 ارب کے قریب ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں. اور ماہانہ فی بچہ خرچہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں 2,722 روپے آ رہا ہے, جبکہ پیک میں 595 روپے فی بچہ خرچہ آ رہا ہے. اس میں کوالٹی ایشورنس بھی ہے اور ہر قسم کی لائبلٹی جو ہے وہ ادارے پر ہے, کسی قسم کی کوئی چارجنگ نہیں کر سکتے آپ, اور آپ کی مانیٹرنگ بھی ہونی ہے. اب جو 2019 میں جس کو بیس بنا کے الزام تراشی کی جا رہی ہے اس کو دیکھیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ جی گورنمنٹ اسکول کے 48 لاکھ اسٹوڈنٹ جو وہ ان ویریفائڈ تھے, وہاں کسی کو کوئی پرابلم نہیں آئی کہ جی نام کی غلطی ہے, جی ولید کی غلطی ہے, یہ غلطی ہو گئی. جب وہی بات 2,99,000 پیک کے اسکولوں پر آئی تو آپ نے ڈنڈورا بھیج دیا کہ کرپشن ہوگی. کرپشن چلے آپ 2,99,000 پہ آپ کو اعتراض ہے نا, آپ 2,99,000 کی پیمنٹ روک دیں, باقی کی تو کریں نا. 3,30,000 باقی ہے ہمارا, جو 29,000 وہ شامل کر دیں, ہمیں پیمنٹ کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ الٹیمیٹ اسٹوڈنٹ جو بینیفیشری ہے اس کے مفادات کا خیال رکھیں. آپ نے تو ایڈمیشن پچھلے سال بھی بند رکھے, اس سال بھی ایڈمیشن بند کیے ہوئے ہیں. کون سا تعلیمی ادارہ ہے جس پہ جانے سے آپ بچوں کو روک رہے ہیں کہ آپ وہاں پر وہ تعلیم نہیں دیں گے؟ تعلیم دینا یہ آپ کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. جہاں پر گورنمنٹ کے ادارے ناکام ہوئے وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس نے پلنا پھولنا شروع. اور ہماری موجودہ حکومت خاص طور پر پنجاب میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کر لیا.
आप ही के प्रोग्राम में मिर्जा काशिफ साहब यहाँ पर चीखों पुकार करके गए और वो सही चीख रहे थे बेचारे कि प्राइवेट सेक्टर को माफिया की शक्ल में पेश किया जा रहा है। अगर वो ऐसे लोग हैं तो इन मिनिस्टर से और इन बाकी लोगों से पूछे, गवर्नमेंट जो मशीनरी है उनसे, कि इनके अपने बच्चे कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। अगर वो माफिया गए तो ये खुद हौसला अफजाई कर रहे हैं उनके, और अगर वो बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं तो फिर उनको फैसिलिटेट करें, उनको टारगेट ना करें। पैफ में भी वही काम हुआ कि उसका सिर्फ कसूर ये है कि उसने बेहतर क्वालिटी दी और गवर्नमेंट स्कूल का वो मुकाबले पर आके खड़ा हो गया और उनके लिए खतरा बन गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर से पिछले दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में 5000 अदारे निकाल के जो है प्राइवेट स्कूल जो उनसे नहीं चल रहे थे पैफ को दिए गए। पैफ ने वो चला के एक अदारा पीमा जो बना के उसको दे दिए कि ये आप चलाएं। गवर्नमेंट सरकार है तो बिल्कुल इसी पर पिछले दौर शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए, लेकिन बहुत सारी चीजें उनसे नहीं हो सकी थी, जिसमें एक कोशिश बड़ी की, मैं पुलिस के हवाले से भी कहूँगा और एजुकेशन। अदनान प्रोफेसर, ये क्या अब आप किस तरह देख रहे हैं ये सारी सूरत जो बनी हुई है, अब इसका हल क्या है? ये इशू अभी कहाँ पे खड़ा, कहाँ पे हुआ है, क्या करें? मेरा उसमें बड़ा जो है क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ये समझ रहा हूँ उसके अंदर के सबसे पहले तो CMI की रिपोर्ट सामने लाई जाए, अब जो हमारा मुतालबा है। सही, ठीक है। अच्छा वासिफ साहब मुझे बार बार रोज यही कहते थे कि CMAT की रिपोर्ट है वो आ रही है, वो आ जाएगी, मैं आपके प्रोग्राम में। दूसरी बात है, मैं आपको एक, चूंकि हमारा लॉ से भी ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जब किसी मुलजिम को पकड़ा जाता है उसके पहले जिरा की ट्रायल किया जाता है, उसके बाद सजा दी जाती है। मैंने पूछा एमडी साहब से, मैंने कहा जनाब अभी तो इंक्वायरी हुई नहीं, क्योंकि ये तो आपकी खुद साख्ता सिस्टम है जिसके तहत आपने इकरार दे दिया, लेकिन हमारा तो मौका लिया किसी ने नहीं। सही, तो दुनिया में कोई भी कानून ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें आप लोगों का मौक़िफ़ शामिल नहीं है? हमें तो पता ही नहीं होगा क्या, हमें अब तक पता चला जब हमारे पैसे कटे हैं, पूरे पंजाब के लोगों करोड़ों रुपए काट दिए। ये कैसी इंक्वायरी है, ये कैसी तफ्तीश है जिसके वही तो आपको अर्ज करने लगा हूं। सबसे पहले इसको समझा जाए कि इस जिसके ऊपर इन्होंने CMIT कर रहे हैं उसकी नामंजूरी BOD ने दी, ना MD पैफ ने दी है, और आके खुद साख्ता सिस्टम हमारे में मुसल्लत कर दिया। और आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताऊं कि इस टाइम पूरी दुनिया जैसे आपके सामने कोरोना की शदीद वबा में मुब्तला है, पूरी दुनिया में लोगों को रिलीफ दे रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी दिया, लोगों में 12-12 हज़ार में बांटे जा रहे हैं ताकि लोग घरों में राशन पहुंचे। और इस हालात में क्या आपने अच्छा काम किया कि आपने उन लाखों लोगों का रोजगार जो है वो ताबनात करने की बजाय उसको बेड़ा गर्क कर दिया, आपने उनका सब कुछ छीन लिया। वो जो एक प्राइवेट सेक्टर का टीचर है जिसके घर की रोजी रोटी वहां पे चल रही थी, आपने वो भी बंद कर दी है। तो वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं माजरत के साथ मैं इस बात क्लियर कर दूं, पिछले 5 साल से मेरी होना रो रहे हैं कि 550 को बढ़ाया जाए। सही, 2004 से 2015 तक सिर्फ 350 से 550 है। इन्फ्लेशन रेट को देखिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को देखते नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर को अंडरस्टैंड नहीं करते। सही, बस आप शोर शराबा शुरू कर देते फेक माफिया। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि आप अपना कंडक्ट बदलें। इस शोबे के साथ तकरीबन हजारों वोकलास अटैच है हमारी कम्युनिटी में, और आपको पता है कि अगर ये हम सैंड मिले भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि हम हुकूमत अच्छे इकदाम को आगे, मुस्बत इकदाम को हम ऑन करते हैं, तो आप इसमें मुस्बत सोच को पैदा करें। ये बड़ा जरूरी है हमारे मुल्क के लिए, इन बच्चों के लिए। और मैं एक और बात को कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, आपके जितने शुमार के मुताबिक जितने लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, हमें सिर्फ 2 माह का टारगेट दीजिए, सिर्फ 2 माह। नजर खान साहब, मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, सिर्फ 2 माह का टाइम दिया जाए। इंशाल्लाह 2 माह में पूरे पंजाब में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ स्कूल होगा। अपना राशिद, ये जो समझ आप क्या मुराद राज साहब डॉक्टर है, वैसे तो वो डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं? कोई परवेज रईस साहब से गुस्सा निकाल रहे हैं, शहबाज शरीफ से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मुझे तो जो ये बता रहे हैं उसके मुताबिक, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तो उनकी मुदाखलत बनती नहीं, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करें उनसे, कोई आए हाथ पैर जोड़े उनके आगे, कोई मिन्नत अल्लाह करें उनका। मैंने भाई जो लास्ट शो हमने किया था ना, उसमें काशिफ मिर्जा साहब आए थे और दीगर लोग भी आए थे, वो भी पैफ पार्टनर का बड़ा रोना रो रहे थे। वहाँ पे एक बात मैंने की थी कि ये मिनिस्टर साहब क्या ना, ये बेसिकली पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए ना पैफ के फंड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पैफ के फंड को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जिनसे, जहाँ से इनको सियासी फायदा हो सके।
اب وہاں پہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کے اوپر ہم جی پروگرام کریں گے، تو چلے میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسی ٹاپک پہ اوپر آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے، تو چلے میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسی ٹاپک پہ کے اوپر ہی اسپیسیفک ایک شو کیا. لیکن ایک وعدہ میں آپ سے اور بھی لینا چاہتا ہوں آج نا جی میرے ساتھ وعدہ کری کہ نیکسٹ آپ شو ایک میرے ساتھ ایک اور کریں گے. وہ شو ہوگا وزیر اسکول ایجوکیشن مراد راز، جو کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں. کیا یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ ان کی ڈگری کون سی ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے انہوں نے ڈگری ڈاکٹریٹ کی حاصل کی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، اصلی ہے یا جعلی ہے. یہ میرے ساتھ وعدہ کری کہ نیکسٹ وعدہ مجھے صرف جعلی ڈگری ہے کیا ہے؟ نہیں جعلی میں نہیں کہوں گا، ابھی نہیں کہوں گا. اچھا لیکن آپ میرے سے وعدہ کریں، آپ میرے سے وعدہ کریں اس پہ شو کریں گے تو لیکن یہ تعلیم ہے اگرچہ وہ پبلک پراپرٹی ہے ایک طرح سے کرنا ہو بھی سکتا ہے، بات بھی ہونی چاہیے اگر ان کی جعلی ہے. آپ مجھے امیڈ تو مبینہ ہے. میں آپ کو یہ اتنا کہتا ہوں کہ یہ مبینہ ہے، اس پہ ہم شو کریں گے. ان کی جو میں آپ کو مجبور کر دوں گا، میں آپ کو مجبور کر دوں گا کہ آپ کو اس پہ شو کرنا ان کی ڈاکٹر کی ڈگری آپ کے مطابق مبینہ طور پر درست نہیں ہے. دیکھیں یہ کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا اسکینڈل جعلی ڈگریوں کا نکلا تھا پاکستان میں. صحیح ٹھیک ہے نا، کراچی سے نکلا تھا. جی ہاں، ایک چینل اس کو بہت زیادہ اٹھایا. اس قسم کی ڈگری ہے. بس میں آپ کو اتنا بتاؤں گا، ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. جب آپ مجھے مجبور کر دیں کہ میں نے جو علیحدہ پروگرام کرنا ہے اس کے اندر دوسرا سوال پر جو آپ کی طرف سوال تھا ڈیو تھا اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا، بریک سے واپس آتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے ہے کیا کیا درخواست کس طرح کی جا سکتی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے اس بریک کے بعد؟ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی ٹھیک ہے تو یار دوبارہ کرتا ہے بیٹا لالا ایک بار دوبارہ کر لو یار. میں نے ذرا بول سکتے پھر بات چاہتے سر. ویلکم بیک فرام گریٹر. اتنا سی بات کروں اپنے ان بچوں کے حوالے سے جو پیف کے اسکولوں میں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان ٹیچرز کے حوالے سے جو ان کو پڑھا رہے ہیں. ہم بار بار کہتے ہیں آپ تقریریں آپ کروا لیں، کسی سے وزیر اعلیٰ کو لے جائیں، کسی منسٹر کو لے جائیں، وہ کہیں گے استاد کیا ہے جی، استاد تو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم تو اپنے ماں باپ سے بڑھ کے ان کی عزت کرتے ہیں، یہ ہمارے آنے والے کل کے محافظ ہیں، یہ اس کی نرسریاں پتہ نہیں تیار کرتے ہیں، انہوں نے درخت بنانا ہے، انہوں نے کل کا پاکستان بنانا ہے. گلا سن لو تسی. اور دوسری طرف جب عمل کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل اس سے بالکل مختلف ہے. میں بریک پر جانے سے پہلے بالکل راشد منظور صاحب ایسا ہونا کیا چاہیے؟ اب اس میں ایک سروے ہو گیا، ٹھیک ہے وہ غیر قانونی اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اپروول نہیں تھی، یہ ٹھیک تھی. سروے ہو گیا، نتائج آ گئے، ان کا موقف نہیں لیا گیا، جو اس میں فریق تھے ان کا موقف لیے بغیر اس کی رپورٹ کو پبلش کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، مافیا کہا گیا، کرپشن کہا گیا، کرپٹ کہا گیا، سارا کچھ کہا گیا. لیکن اب سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ بھی اس پر ایک آنے والی ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گی، کب آتی ہے کب نہیں آتی. تو رئیس صاحب کیا کیا جائے آپ کی نظر میں، اس کا حل کیا ہے؟ سر مافیا جب یہ کہتے ہیں نا تو انہیں خود یہ سوچنا چاہیے اور اس کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے. پچھلی گورنمنٹ میں نا بہت سارے ایسے سرکاری اسکول جہاں پہ 5 اسٹوڈنٹس ہیں اور 5 وہاں پہ ٹیچر ہیں، اور وہ سفید ہاتھی تھے وہ اسکول، اور ایک حساب سے وہ انہیں مردہ گھوڑے کہتے تھے. ان نے جان انہی ٹف پارٹنر سے دلوائی گورنمنٹ نے، وہ بھی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت وہ سرکاری اسکول ان ٹف پارٹنرز کے حوالے کیے گئے اور انہوں نے وہاں پہ انوائرمنٹ بنا دی ہے. میں نے خود کئی اسکول ایسے رپورٹ کیے ہیں کہ جہاں پہ پچھلے 4 سال سے 10 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہوتے تھے، اور وہاں پہ 70 اسٹوڈنٹ ہے، پرائمری اسکول، چھوٹے اسکول. تو یہ وہاں پہ جو یہ جو پیسے کے فنڈ سے کسی اور جگہ لگانے کی وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ ماڈل اسکولس کا ایک کرائے پہ بلڈنگز لے کے ایک پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں. اب اس پہ ان کو کی چاہیے فنڈنگ. تو یہ ایجوکیشن واچر اسکیم ان کا ایک پروجیکٹ ہے پیف کا. اب مجھے میرے انٹرنل اتھینٹک سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں یہ اس پروجیکٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ساری فنڈنگ اٹھا کے تو ان ماڈل اسکول کو دینا چاہتے ہیں، جسے سرکار شروع کرنا چاہ رہی ہے. یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرائے کی میٹنگ
किन किन लोगों की लेंगे, वहाँ पे किन किन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, बड़ा अजीब है। इस पे मैं इस पे आपसे वादा करता हूँ, मैं उस पे नहीं करता, इस पे वादा करता हूँ कि इस पे जरूर हम बात करेंगे। इसमें मतलब नवंबर के 2019 में 574 स्कूल जिनमें टोटल तलबा की तादाद 21,000 की एनरोल किए गए। अच्छा, यहाँ पर ना किसी भी मुल्क की जियोग्राफी को समझना बड़ा जरूरी है, जो अक्सर हमारी गलतियों की वजह से हमारे प्रोजेक्ट खराब होते हैं। अब अगर यही काम है तो फाउंडेशन ऑलरेडी मौजूद है, टीमा स्कूल मौजूद है, पेप मौजूद है, अगर ये असल हमारा मिशन क्या है कि मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर जो है लिटरेसी रेट बढ़ाना, तो ये जबरदस्त मॉडल्स ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए किसी नए मॉडल की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हिस्ट्री को पढ़ते जब भी वेटिंग के चक्कर में गए बेड़ा गर्क कर लेंगे सारे सिस्टम का। लेकिन मैं दूसरी बात, अगर इसी का नाम चेंज करके वो अपनी मर्जी का रख लें, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की, तो खान साहब फिर इस तरह करें ना, स्टील मिल का नाम भी रख लें, साफ स्टील मिल क्या चल पड़ेगा। और कोशिश इंसाफ स्कूल में अगर ना ये नया प्रोजेक्ट है उसे इंसाफ, मैं इंसाफ से मेरी बात सुने, अच्छा अब हमने बिल्कुल ही अब आपको मैं बताता हूँ, मेरी पहले बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक असेंबली एक्ट से पास हुआ कर सही पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, और ये खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात है, अदारे हैं वो अवाम उनकी अमीन है, ठीक है, अवाम के अदारे हैं जी, पहला हमारा इनसे जो मामला है वो डायलॉग के जरिए हम चाह रहे सिस्टम हल हो जाए। लॉ टीम हमारी तैयार है, ये जो सारे मामला को देख रही है, हम कोर्ट में से रिव्यू कर ली है हमने ऑलरेडी, और इंशाल्लाह इसके लिए अगर ये ना किसी तरफ आए तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि पूरा पंजाब जो है वो पूरा पंजाब हम चौक करेंगे और एहतजाज का ऐलान करेंगे। सब बच्चों का ना इस्तेमाल कीजिए। नहीं, बच्चों का हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, हमारे अपनी वो 4 लाख हमारे पास असातिज़ा है, 8,500 स्कूल है, तो हम भी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का ना कीजिए जी। सब मैं इसमें थोड़ा सा जरूर कीजिएगा, हमारे इस्तेलाह इतनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, सही, हमारे फंड जो रोके गए हैं बिला जवाज वो रिलीज कर दिए जाए, सही, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बच्चे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो बच्चे निकालने के, हमें बच्चे स्कूलों में दाखिल करने की इजाजत दें। कमाल हो गया, कमाल हो गया वैसे, उनको करें, हम उनको करने के लिए ये हमें बता दें कि जी हम आपको 28 लाख 30 लाख की देंगे पेमेंट, आप 2 लाख 3 लाख बच्चा जाहिर करा दें, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आए तो सही कह रहे हैं। और खुद आप 222 रुपये खर्च कर रहे हैं और आप यहाँ पर, बल्कि आपको ये पेमेंट भी बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इससे अगला स्टेप ये है कि जब तक आप पेमेंट में इजाफा नहीं करते और सालाना इंक्रीमेंट का कोई मैकेनिज्म तय नहीं करते, उस वक्त तक ये सिस्टम जो है वो रिलायबल अब नहीं रहेगा, चौक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस पर आना पड़ेगा आपको। बड़ी जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मशहूर अपने मेहमानों को नजर भी, लेकिन मतलब फिर आपको सिर्फ ब्रीफली बता दूं कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत 383 अरब रुपए खर्च कर रही है सरकारी स्कूल पे, और 1 करोड़ 17 लाख के करीब उनके पास बच्चे हैं वहाँ पर, और 2722 रुपए एक बच्चे पर खर्च कर रही है। उसके मुकाबले में 20 लाख यहाँ पर जो है 20 अरब रुपया सिर्फ इसका बजट है, और 595 रुपए जो है यहाँ पर बच्चे पर खर्च किए जा रहे हैं, वो भी रोक दिए गए हैं। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, उसके वोटर्स को, उसके सपोर्टर्स को लफ्ज़ करप्शन बहुत अच्छा लगता है, माफिया लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, लूट गए, खा गए, भाग गए, चोर हैं, डाकू हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा करें कि इन चोरों डाकुओं को छोड़ दें, आप लेने दें। आप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन आपको अच्छा नहीं लगता, परवेज़ का बनाया हुआ शोबा है, आपको अच्छा नहीं लगता, आप इसका नाम भी इंसाफ एजुकेशन फाउंडेशन रखते हैं। आप इसका नाम भी जनाब इमरान खान एजुकेशन फाउंडेशन रखते हैं, इसका नाम जनाब इमरान खान साहब के साहबजादों कासिम के नाम पर, किसी नाम पर रख दें, कहीं रख दें, लेकिन इसको चलाएं। ये मेरे मुल्क के लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, आपसे 10 दस्ता गुजारिश है, वरना मौजूद है, आवाज बुलंद करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। अल्लाह हाफिज।